ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، تو بات ہو رہی تھی متاثر کی۔ اب کچھ ایسا مٹیریل سب سے پہلے شیطان نے پیش کیا جس سے حضرت آدم علیہ السلام متاثر ہو گئے۔ اس پہ ذرا سوچئے گا آپ کہ متاثر کا سلسلہ، یہ امپریسو کا سلسلہ، یہ کہاں سے چلتا آ رہا ہے۔ جتنا آپ اس لفظ متاثر کو اپنی زندگی کے ساتھ جوڑ کر رکھیں گے اور اپنے عمل کو پازیٹیو رکھیں گے کہ متاثر کرنا ہے لیکن کسی کو ہرٹ نہیں کرنا ہے، آپ کی ذات سے، آپ کی سوچ سے، آپ کی زبان سے کسی کو نقصان نہ ہو، پھر آپ دیکھیں رب کی ذات آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ دیکھتے ہیں کالر کون ہے۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام سر، رضا بول رہا ہوں۔ ابھی میں سن رہا تھا تو بات جو ہے نا کئی پہلو اختیار کرتی جاتی ہے۔ سر ہوتا ہی یہ ہے جی۔ اچھا، میں ایک بات کو کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ اس میں ایک حالت جبر بھی ہے جی انسان اس معاملے میں تھوڑا مجبور بھی ہے کہ وہ حالات کا اثر قبول کرتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ جی، متاثر ہوتا ہے، صحیح ہے، بالکل پیاری بات ہے جی۔ اس سے تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا، خواہ سردی ہو، گرمی ہو، بیماری ہو، صحت ہو، تنگ دستی ہو یا خوشحالی ہو جی یا ملکی حالات کیسے ہیں، عالمی کیسے ہیں، ان چیزوں کا اثر تو ہوگا۔ جی بالکل ہوگا جی۔ اچھا، اب اصل بات جو کرنے کی ہے یا سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ سارے اثرات مجھ پہ آ رہے ہیں، میری ذات ان سے متاثر ہو رہی ہے، تو میرے لیے رائے عمل کون سی ہے؟ میں ان اثرات کے سامنے اپنے آپ کو کیسے سنبھال کے اپنے راستے پہ قائم رہوں، اپنی فکر پہ قائم رہوں۔ دوسروں کی فکر سے آدمی متاثر تو ہوتا ہی ہوتا جی ہے، ہاں جی ہاں۔ اس میں تو کوئی بھی بات نہیں کی جا سکتی ہے۔ نہیں، اس میں کی جا سکتی ہے جی بات یہ ہے کہ جب آپ جیسے میں متاثر ہوں کافی ساری چیزوں سے، مثال دے رہا ہوں کہ لوڈ شیڈنگ سے، اس سے تو میں پھر صبر ہی کروں گا کہ اچھا اللہ جیسے تیری رضا۔ اچھا ٹھیک ہے، جی یہ جو رضا والی بات ہے، ہاں جی، رضا والی بات ہے۔ رضا بھی جبری ہی ہے یہ؟ نہیں جبری نہیں ہے سر، پھر اندر سے ہوتی ہے یہ۔ پھر رب جب دیکھتا ہے نا کہ بھی اس وقت یہ حالات ہیں، دیکھیں 2 دن 4 دن 6 دن وہ متاثر جو تھے انتظار کرتے رہے کہ کہیں سے پانی آئے گا، کہیں سے بسکٹ آئیں گے، کہیں سے کھانا آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ پھر رب نے ان کے اندر ہی یہ چیز ڈال دی کہ نہیں جی، تو یہ ہسٹری ہے۔ تو پھر رب کہتا ہے ٹھیک ہے بھی، تو وہاں جب رضا کی بات آتی ہے تو پھر یہ چیزیں ہمیں سیف کر دیتی ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے میں یہ غلط ہوں لیکن ایک اپنا سکول آف تھاٹ ضرور ہے۔ جی ضرور، آپ اپنی رائے رکھنے کا جی جی بالکل حق رکھتے جی ہیں، جی ٹھیک ہے، جی اور مجھے بھی تو آپ یہ حق دیں گے نا کہ میں اپنی رائے بھی پیش کر بالکل سر بالکل۔ یا نہ مانی۔ جی جی، آپ بتائیں کہ اس میں کبھی ہوگا جیسے متاثر ہو جاتے ہیں ہم کسی چیز سے تو پھر اس سے کیسے ایگزٹ ہو، بتائیں سر۔ اثر قبول کرنے سے تو ہم بچ نہیں سکتے، یہ فیکٹ بات ہے ٹھیک ہے۔ جی۔ اچھا، اب ایک بات یہاں ہو رہی تھی کہ دوسروں سے متاثر ہوں، اچھے لوگوں سے متاثر ہوں، ان کا اثر قبول کریں جی اور دوسروں کو آگے متاثر کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ کالر پہلے کہہ رہے تھے جی بھائی جی پازیٹیو۔ پازیٹیولی، جی جی لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ انسان حالات کے جبر کا شکار ہے، اپنی مرضی سے وہ چوائس نہیں کر سکتا کہ میں نے کس سے متاثر ہونا ہے اور کس سے نہیں ہونا ہے۔ ٹھیک ہے اس معاملے میں تو تقریباً بے بسی ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک یہ جو شخصیت پہ جتنے بھی اثرات ہوتے ہیں ماحول کے، جی، کون چاہتا ہے کہ میرے حالات جو ہیں وہ ایسے ہو جائیں؟ کوئی بھی نہیں چاہتا جی۔ سب کے دل میں خواہش تو یہی ہے نا کہ جی میں بالکل ٹھیک، اسٹریٹ فارورڈ، بہترین زندگی بسر کروں، دنیا کا ہر شخص میری عزت بھی ہو، سب کچھ ہو۔ جی جی لیکن اس کی زندگی جب متاثر ہو جاتی ہے ہوں تو وہ حالات کا ہی نتیجہ ہے نا، دیکھیں دوسروں کا اس نے کچھ اثر قبول کیا ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے کچھ اثر قبول ایسا کیا ہے جس سے وہ متاثر ہوا ہے۔ اچھا، اب کیا آدمی اس سے باز رہ سکتا ہے کہ وہ اثر قبول نہ کرے؟ ہاں اب اس طرف آتا ہوں، دیکھیں تقدیر اور تدبیر یہ 2 چیزیں ہیں۔ بارش کو ہم نہیں روک سکتے لیکن تدبیر کر کے چھتری لے سکتے ہیں۔ سردی کو ہم نہیں روک سکتے، اپنے اوپر لحاف یا تھوڑے ذرا اوتھینٹک سنتھیٹک کپڑے اگر پہن لیں تو اس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح جب فیل ہونا شروع ہو کہ بھئی یہ اثر ہمارے اوپر آنا شروع ہو رہا ہے اور اب یہاں اگر مزید بیٹھیں گے تو اس سے کوئی نیگیٹیوٹی ہو سکتی ہے۔ اب تھوڑی سی بات آپ نے کی ہے، جیسے کوئی پکچر یا کوئی ڈرامہ ایسا چل رہا ہوتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد جب آپ لذت فیل کرتے ہیں تو اس وقت میرا خیال ہے کہ اٹھ جانا چاہیے، کیونکہ وہ آپ اس کے اثر میں رنگے جا رہے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جو کہ ایک نیگیٹو ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے بچ سکتے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے اختیار ہے، ہو سکتا ہے نہ ہو۔
चले इख्तियार अगर मानूंगा भी ना मैं, जी जी तो इसको बिना आप 50% ही कहें। जैसे चल- कि मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया था कि आदमी पे जबर कितना है और इख्तियार कितना है। साहिल को कहा कि तुम अपना एक पाँव जमीन से उठाओ, बिल्कुल सही उसने उठा लिया, फिर कहा कि अब दूसरा भी उठाओ, जी उसने कहा ये नहीं हो सकता है। सही, इतना ही है ये हदें हैं जी, हदें हैं जी। कि कितना आदमी जो है वो कर सकता है और कितना नहीं कर सकता। लाम मुतासर तो होंगे। नहीं वो ठीक है, आपकी बात सही है। अब जैसे हरम से जो अजान आती है वो एकदम दिल को खींच देती है, ये बात ज़हन में रखिएगा। जी तो ये असर कबूल करते हैं ना, आप सही कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो लोकल मसाजिद है, एक मिसाल दे रहा हूँ, शायद उस आवाज़ के अंदर वो अट्रैक्शन नहीं होती कि जो हमें माइल करे, ये भी जहन में रखिएगा। तो ये इस तरह है सिलसिला। नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं समझ रहा सर। जी जी, आप बताएं फिर। मैं इसको ऐसे समझ रहा हूँ कि उस वक्त हम किसी और चीज के असर में होते हैं होते हैं, और उस अजान का असर जो है वो हम कबूल नहीं कर सकते। ठीक है। पहले उस असर जो पहले है, जो मुअस्सर हो चुका है हमारी जात पे, जी जी उसके असर से निकलेंगे, ओपन छोड़ेंगे सारी चीज, तो फिर किसी बात का असर आएगा। सही कह रहे हैं आप। वो अजान फिर मुअस्सर होगी। पहले जो असर बना हुआ है जात के इर्द गिर्द, जी जी जहाँ भी फंसे हुए हैं, वहां से निकलेंगे तो आगे बात आएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहरहाल ठीक है जी, आपने बड़ी अच्छी बात की, और आपकी इस बात से काफ़ी सारे लोगों की जो है वो विजन्स खुली होंगी, बातें खुली होंगी। और सबसे जो एक मकसद है इस प्रोग्राम का, वो आपका भी यही है, मेरा भी यही है, जितने भी कॉलर्स हैं उनका भी यही है कि कोई ऐसी बात ज़रूर करें जिससे इंसान की जो एक सोच, इंसानियत की जो इस्लाह है, उसके अंदर कुछ पेश रफ्त हों, वो असर ज़रूर करें, हम शायद किसी को मुतासिर कर सकें। क्या कहते हैं आप? हेलो, मेरा ख्याल लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई।